حضرت عائشہ کہتی ہے، یہ اس روایت کے علاوہ کچھ چیزیں روایتوں میں، کہ جب یہ تہمت لگائی گئی اور لوگوں میں اس کا چرچا ہونا شروع ہوا تو اس وقت حضور علیہ السلام کے چہرے اور طرز عمل کے اندر میں نے تغیر محسوس کیا۔ وہ یہ کہ پہلے جب آیا کرتے تھے بہت اچھی طرح سے استقبال کرتے تھے میں ان کا اور آپ میرا، لیکن اس واقعے کے بعد بس آتے حضور پوچھتے بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بس خاموش ہو جاتے، تو اتنا ہی بلتی ہوں کیفتی ہوں، کیا حال ہے تمہارا، بس۔ تو میں حیران تھی کہ یہ آپ کا طرز عمل میرے ساتھ کیوں بدل گیا۔ اسی پر اتنا بدلا وہ کہ اس کی وجہ سے مجھے صدمہ پہنچا اور میں بیمار ہو گئی، سمجھ میں آیا۔ اور بیمار ہو کر ایک دن رات کو، اس وقت تک پخانے گھروں میں نہیں بنے تھے بلکہ عرب کے طریقے کے مطابق عورتیں رات کے وقت جایا کرتی تھیں جنگل میں۔ تو ایک دن یہ حضرت عائشہ مصرع کی ماں کے ساتھ گئیں حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ واپسی کے اندر کہیں اس کا دامن جو ہے اس کی تہمت میں پھنس گیا یا ٹھوکر لگی، تو اس نے کہا تائست مصرع۔ تو میں نے کہا کہ مصرع کی والدہ تم اس کو اتنا برا کہہ رہی ہو، حالانکہ وہ جنگ بدر کے اندر شریک ہوا ہے اور مخلص مومن ہے، تو اس کو ایسی بددعا نہیں دینی چاہیے، ہلاک ہو مصرع۔ تب انہوں نے بتلایا کہ بیٹی تمہیں کچھ علم نہیں ہے کہ اس مصرع نے کیا کیا ہے، اور پھر سارا واقعہ سنایا اور اس واقعے کے اندر ذکر کیا کہ یہ مصرع اور اسی طرح سے گویا حسان بن ثابت، دو مرد اور تیسری عورت حمنہ بنت جہش، جی حمنہ بنت جہش، یہ لوگ پیش ہیں اس کام کو، اس کو ہوا دینے میں، بھڑکانے میں۔ تو اس وقت معلوم ہوا مجھے وہ سب سے پہلا وقت ہے جب کہ مجھ پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ میرے متعلق یہ تہمت لگائی گئی ہے، اور اسی تہمت کے لگانے کی وجہ سے حضور کا طرز عمل بدلا ہوا۔ بہرحال میں گھر آ کر اس واقعے کے ظاہر ہونے کے بعد مجھے شدید قسم کا بخار ہو گیا، اور میں نے حضور سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی والدین کے ہاں چلی جاؤں، میری طبیعت خراب ہے۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ 40 دن گزرے ہیں، اس میں وحی مطلق نہیں آئی، اور اس وجہ سے سخت پریشان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پریشانی کے عالم میں انتہا کو جب پہنچ گئی پریشانی، تو آپ نے ایک اجتماع کیا چند لوگوں کا، خیر خواہوں کا۔ اس کے اندر خیر خواہ ہمیں ایک اسامہ تھے اور ایک حضرت علی تھے۔ آپ نے ان دونوں سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ میری بیوی کے متعلق جب اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں تو میں کیا کروں، آیا اس بیوی کو اپنے نکاح میں رکھوں یا الگ کر دوں؟ اسامہ نے تو بڑی شدت سے حمایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ ان افواہوں کو بالکل پرواہ نہ کیجیے اور اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھیے جیسا کہ پہلے تھی۔ حضرت علی نے یہ کہا کہ آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے، سمجھ میں وہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اگر اس زواجی تعلق منقطع کر دیں عائشہ سے تو کوئی نقصان آپ کا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے دل میں اس وقت سے گرہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ انہوں نے مخالفت کی۔ باقی حضرت علی نے یہ ایک تیسری بات بتلائی کہ بہتر صورت یہ ہے کہ بریرہ جو خادمہ ہے گھر میں، سمجھ میں آیا، اس سے بلا کر پوچھئے کہ اس نے کوئی حضرت عائشہ کے طرز عمل میں ایسی چیز پائی ہے جس کی بنا پر اس تہمت کی تصدیق ہوتی ہو۔ تو بریرہ کو بلا کر حضور نے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ لڑکی ہے نا عمر سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، میں نے اس قدر بھولی ہے اور لڑکپن ہے کہ انہیں ان چیزوں کا ہوش ہی نہیں ہے۔
تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام چپ ہو گئے. ادھر اسامہ کی رائے تھی اور بریرہ کی شہادت تھی. بہرحال یہی سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ایک دن حضور نے تنگ آ کر تشریف لے گئے حضرت مکان پر ابو بکر صدیق کے، اور وہاں حضرت عائشہ بھی تھیں، ان کی والدہ بھی تھیں اور باپ بھی تھے. اور وہاں جا کر آپ نے صاف صاف یہ کہا کہ عائشہ تمہارے متعلق الزام لگایا گیا ہے، اگر تم کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہو تو اللہ پاک سے توبہ کرو، اللہ پاک معاف فرما دیں گے. تو یہ سن کر حضرت عائشہ جو رو رہی تھی برابر 3 روز سے، وہ کہتی ہیں ایک آنسو میری آنکھ میں نہیں رہا، اور میں تیار ہو کر کے بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر کے میں نے یہ کہا کہ اگر میں اس کا اعتراف کروں گی تم سب خوش ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور اگر میں انکار کروں گی تو تم میری تصدیق کبھی نہیں کرو گے، میرے انکار کو غلط سمجھو گے، لہذا واللہ المستعان علی ما تصفون. اور میں وہی کہتی ہوں کہ جو حضرت یوسف کے باپ یعنی یعقوب نے کہا تھا فصبر جمیل، یہ کہہ کر منہ لپیٹ کر لیٹ گئی. بہرحال اسی عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ بھی سب تھے، اور یہ بھی تھے گھر کے آدمی بھی. وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، اور جس وقت وحی نازل ہو چکی ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بشارت دی عائشہ کو کہ اے عائشہ اطمینان کرو، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی. حضرت عائشہ نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کچھ کہیے. انہوں نے کہا میں کیا کہوں، اللہ کا شکر ہے. ماں سے کہا تم کچھ کہو، انہوں نے نہیں کہا. تو اس وقت حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کی والدہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کروں گی کہ اللہ نے مجھے بری کیا. میں یہ سمجھتی تھی کہ کوئی خواب وغیرہ آپ کو دکھلا دیا جائے گا جس سے میری برات ثابت ہو جائے گی. یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ پاک میری برات کو قیامت تک قرآن کے اندر پڑھی جائے گی، رسول پڑھیں گے. یہ 10-11 آیتیں ساری کی ساری اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہیں. تو اس اعتبار سے حضرت عائشہ کے لیے بے حد فخر کا باعث اور خوشی کا باعث تھا، اور انہوں نے اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا. اس طرح سے یہ قصہ دفعہ دفعہ ہوا.